سب سے پہلے آپ کے ساتھ ٹاپ سٹوریز شیئر کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کو جلسہ منسوخ کرنا مہنگا پڑ گیا ہے، ان کے اندر اختلافات کارکنوں کی سطح پہ بھی اور لیڈرشپ کی سطح پہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور جو گرینڈ الائنس اس گورنمنٹ کے خلاف بنا تھا 6 جماعتی اس کی سطح سے بڑھ کے مزید جماعتیں اس میں ایڈ ہو گئی تھیں، اس میں بھی ابھی دراڑیں نظر آ رہی ہیں، اور ملٹری کورٹس کے معاملات اور 9 مئی پہ عمران خان کا نریٹو، یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، سے بات کریں گے۔ اور تحریک انصاف میں فیصلہ سازی کا بحران ہے، کس چیز کی کمی ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کو فیض حمید کی کمی محسوس ہو رہی ہے، ان سارے نکات پہ بات کریں گے۔ جی فات صاحب، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کل ہم بڑی تفصیل کرتے رہے تھے کہ جلسہ ہو رہا ہے 22 اگست کا، بڑے ڈٹرمنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہ کرے گی، لیکن ہو نہیں سکا۔ بالکل، اور دیکھیے کئی دنوں سے جب اس پہ بات ہو رہی تھی بطول، تو جس بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر سے ہم نے بات کی وہ بالکل بضد تھے، بلکہ بڑے پورے اعتماد تھے کہ نہ صرف یہ کہ جلسہ ہوگا بلکہ ایسا جلسہ ہوگا جس سے پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اس کو بہت بڑا ایک نہ صرف یہ کہ فائدہ پہنچے گا بلکہ ایک بوسٹ ملے گا، وہ انرجی ملے گی جس کی اس وقت ان کی سیاست کو ضرورت ہے۔ لیکن آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بہت ہی بھاری پڑا ہے، اور اس کی وجہ بالکل وہی ہے جو آپ نے بیان کی، کہ اس تمام تر ہائپ کے بعد، تمام تر جو ہے وہ دعووں کے بعد اور جارحانہ قسم کے بیانات کے بعد ہوا کیا کہ جو جلسہ تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اچھا، اب اس پہ ہم بات تو کریں گے بطول، اور تھوڑا سا اس کا تجزیہ بھی کریں گے کہ یہ کیوں ہوا اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، لیکن آج کے دن جو ہے وہ میرے خیال میں یہ بڑا ریلیونٹ ہے۔ ہم دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کو اس ٹائم اتنا بڑا یہ چیلنج کیوں کھڑا ہو گیا، یعنی آج یہ جو جلسہ منسوخ ہوا ہے یہ ایک طریقے سے ایک ریفلیکشن ہے ان تمام مسائل کی جن کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کو ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں بطول کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مقبولیت کے عروج پر ہے، یعنی پاپولیرٹی جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اور وہ ہے، لیکن جب تک وہ پاپولیرٹی ٹرانسلیٹ نہیں کرتی انٹو سم ویری اسپیسیفک ایکشنز جس کی وجہ سے ان کی سیاست جو ہے وہ مزید مستحکم ہو، تو اس پاپولیرٹی کا اس طریقے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب پاپولیرٹی تو ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کے جو مین سٹرینگز تھیں وہ اب دیکھیے ہمیں کچھ حد تک مان پڑتی نظر آ رہی ہیں۔ مثلاً اسٹریٹ پاور موبلائز کرنا، جمع کرنا، ایک امپیکٹ دینا، سڑکوں پہ ایک شو آف پاور کرنا، وہ نہیں ہو پا رہا، یعنی کہ یہ چوتھا 5واں جلسہ ہے جو انہوں نے پلان کیا، نہیں ہوا، تو سڑکوں پہ جو امپیکٹ ہوا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، پہلی بات۔ دوسرا بطول یہ بھی نوٹ کریں کہ لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کے اندر جو ایک بحرانی کیفیت ہے جس کی عکاسی آج ہوئی ہے، جس طریقے سے ڈیسیژن میکنگ ہوئی ہے اور اب ایک دوسرے پہ تنقید ہو رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی ویکنس جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے۔ تیسرا، فیض حمید صاحب کی گرفتاری جب سے ہوئی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا جو ایک اثر پڑا ہے اس سے ایک دم ڈیفینسو پر آ گئی ہے، نہ صرف جماعت بلکہ اس کی لیڈرشپ اور جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ خود بھی۔ اور کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کس طریقے سے کہ ان کے جو بیانات ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، ان کا لب و لہجہ چینج ہو رہا ہے، کبھی مفاہمت کی بات کرتے ہیں، کبھی مزاحمت کی بات کرتے ہیں، وہاں بھی وہ تھوڑا سا ڈیفینسو پہ آ گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کلیئر ہوتا جا رہا ہے بطول کے کمپلیٹ لیک آف اسٹریٹجی، کرنا کیا چاہ رہے ہیں، جماعت کو کی سیاست جو ہے وہ کس رخ جا رہی ہے، وہ بھی ایک کنفیوژن کا جو ہے وہ شکار ہو گیا۔ تو یہ آج کے دن جو ہے وہ ہمیں بالکل کلیئرلی یہ نظر آیا کہ پی ٹی آئی کی جو کمزوریاں ہیں وہ ابھر کر سامنے آئی، اور ان کی جو سب سے بڑی قوت ہے، ان کا سب سے بڑا جو ویپن ہے وہ ہے ان کی پاپولیرٹی، ان کی مقبولیت، وہ جو ہے وہ اس وقت ایٹ پلے نہیں ہے۔ تو یہ تو اچھا، اب اس کے بعد اب ذرا آ جائیں آج کے دن، یہ جو سارا جلسے کا معاملہ ہے بطول، آپ نے دیکھا یہ کہاں سے شروع ہوا، یعنی اگر ہم یہ جلسہ ایک طریقے سے پی ٹی آئی کی ضد بن گئی تھی، اور میرے خیال میں کیونکہ انہیں بھی احساس ہو رہا ہے کہ ہلکی سی ڈیفینسو پہ آئی بھی ہے، بلکہ ہلکی میں تو کہوں گا ہلکی نہیں، کافی زیادہ ڈیفینسو پہ آئی بھی ہے۔ دے نیڈڈ دس جلسہ، ان کو ضرورت تھی ایک طریقے سے ایک موٹیویشنل ایکٹ کی، اور یہ وہ جلسہ تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنے رینک اینڈ فائل کو موبلائز کرنا تھا اور دکھانا تھا کہ کس طریقے سے ان کی جماعت جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے پاکستان کی سیاست پہ امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا
کہ بالکل جارحانہ قسم کے بیانات. مثال کے طور پر اب یہ جو ہے وہ کچھ دن پہلے کا تھا بطول جب یہ انہوں نے شروع کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مروت صاحب, شیر افضل مروت صاحب, ان کی پی ٹی آئی کے بانی سے ملاقات ہوئی, صلح صفائی ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ جی اب 22 کا جو جلسہ ہے اس کی ذمہ داری ان کو دے دی گئی. اس کے بعد مزید ایک جارحانہ قسم کا ہمیں ایک لب و لہجہ نظر آنا شروع ہو گیا, سننے کو ملنا شروع ہو گیا. مروت صاحب خود بھی بڑے ایکٹیو ہو گئے اور نے کہا جو مرضی ہو جائے یہ جلسہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے پھر جو ہے یعنی ریپیٹڈلی کہنا شروع کیا کہ جو مرضی ہو جائے یہ جلسہ ہوگا. اور اس کے بعد یہ تو دیکھیے نا, باقاعدہ طور پر وہ جھنڈوں کے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ ایک طریقے سے یہ بیان دے رہے ہیں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ جلسہ ہونا ہی ہونا ہے. اس کے بعد جب کل شام کو کچھ یہ خدشات کا اظہار ہونا شروع ہوا کہ جی یہ تو بالکل ہم کلیش کی طرف جا رہے ہیں, کے پی کا ریاستی پاور استعمال ہو رہی ہے تو کیا ہوگا, تو اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب ایک بار پھر کیمروں کے سامنے آئے. بالکل موبلائزیشن ہو گئی, ہر طرف سے جو ہے وہ لوگ آنا شروع ہو گئے. تمام جو پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے وہ کہنا شروع ہو گئے کہ جی آپ نے پہنچنا ہے جلسہ کا, تمام رکاوٹوں کو توڑ کر آنا ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ جی تمام تر جو کے پی کی ریاستی مشینری ہے وہ استعمال ہو رہی ہے, کرینز آ رہے ہیں. غرض یہ کہ رات کو پکڑ دھکڑ تو گورنمنٹ نے شروع کر دی, لیکن اب لگ یہ رہا تھا کہ باقاعدہ طور پر یہ کلیش ہوگا, اور اس کلیش سے فائدہ پی ٹی آئی کو ہی ہونا تھا. ایک بڑی خبر بننی تھی, ایک بہت بڑا سپیکٹیکل بننا تھا. چنانچہ تمام پاکستان سے ہم نے یہ سنا کہ لوگ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے, اور صبح کے وقت جب بالکل لگ رہا تھا کہ آج یہ بہت بڑا ایک نیوزی دن بنے گا اور پی ٹی آئی کی جو ایک اسٹریٹ پاور ہے اس کا ہمیں آج ڈسپلے دیکھنے کو ہوگا, تو ہوا کچھ اور وہ ہوا یہ کہ اعظم سواتی صاحب جو ہے وہ صبح عمران خان صاحب کو ملے, باہر آئے, اور اس کے بعد آ کے انہوں نے ایک بام شیل گرا دیا. اس کا مطلب یہ کہ ایک دم جو ہے وہ جلسہ منسوخ ہو گیا, اور کہا یہ گیا کہ عمران خان صاحب نے خود اس کی پرمیشن دی ہے کہ کینسل کر. یعنی اتنا بڑا جو مومنٹم بن رہا تھا, اتنی بڑی جو موبلائزیشن ہوئی تھی, اتنا بڑا جو ایک ایونٹ کریٹ ہو رہا تھا, وہ ایک دم آنن فانن میں وہ فارغ ہو گیا. اور یہ اتنا بڑا ایک شوق تھا سب کے لیے, خاص طور پر پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ کے لیے, کہ اس کے بعد ایک آڈیو جو ہے وہ منظر عام پہ آئی, جو عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان ان کی, اور وہ جو کچھ کہہ رہی ہیں اس میں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا شوق تھا. سنیے وہ کیا کہہ رہی تھی. کہ ان کا کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا. عمران کا یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا ہے نا, انہوں نے دیکھا کہ لوگ ساری پاکستان سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور جوش زیادہ ہے. انہوں نے اس وقت 7:30 بجے اعظم سواتی ملنے کیوں گیا, بس یہ ایک سوال ہے, کس نے بھیجا جی, اور تاکہ عمران کا جا کے کہو جی ہم ملتوی کریں, آپ کے نام پہ ہم نے ملتوی کرنا ہے. اور میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے, چیئرمین تو باہر بیٹھا ہوا ہے, فیصلے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے. اور جب یہ اس عمران خان کو نکالنے کی بات آتی تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں. صبح گئے کیوں اعظم سواتی, اجازت کیسے ملی؟ آپ سوال پوچھیں اپنی سوشل میڈیا پہ. اب یہ جنون کوسچن ہے بطول, یہ بالکل ہر شخص یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ ایک دم کیا ہو گیا, اس میں کوئی سازش ڈھونڈ رہا ہے, کوئی اس میں سوچ رہا ہے کہ کوئی کمپرومائز قسم کے لوگ ہیں, انہوں نے یہ غلط فیصلہ کرا دیا. ظاہر بات ہے اتنی بڑی ایک تیاری ہو, اتنا مومنٹم کریٹ ہوا ہو, اور ایک دم جو ہے معاملات جو ہیں وہ چوپٹ ہو جائیں. چنانچہ جو باقی لیڈرشپ ہے ان کے بھی جو کل تک بہت زیادہ اگریسولی بات کر رہے تھے کہ جی آج آپ دیکھیں گے کیا ہوگا, ان کی بھی آج جب چہرے تھے وہ لٹکے ہوئے تھے, اور جو وہ بات کر رہے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. اور اس کے بعد جو ورکرز تھے جو سارے پاکستان سے جمع ہوئے تھے, جو چارجڈ اپ تھے, جو چاہتے تھے کہ آج واقعی میں ان کی جماعت جو ہے جو کہ ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے ایک دم اس میں پھر اس کو پر لگ جائیں, جب ان کے اوپر یہ اتنی بڑی خبر گری یا بجلی گری تو پھر ان کے جذبات تو امٹ کر باہر آنے تھے. سنیے آج وہ کیا کہہ رہے تھے. لوگوں کو کیوں بلایا یہاں پہ, مختلف شہروں سے جلسہ ہونا چاہیے تھا. یہ وہ ہم جب بچپن میں تھے کہانی سنا کرتے تھے, ایک چوکیدار اپنے گاؤں میں کہتا تھا شیر آیا شیر آیا شیر آیا. جب گاؤں کے لوگ وہاں آ کے جمع ہوتے تھے وہ کہتا تھا بڑے آرام سے, میں تو مذاق کر رہا تھا. اسی طرح 2 دفعہ اس نے اپنے گاؤں والوں کو بلایا, لیکن
اس نے آخر میں یہی کہا کہ جی میں تو مذاق کر رہا تھا. ایک دن پھر سچی شیر آیا اور پھر گاؤں والے نہ اٹھے, انہوں نے کہا یہ مذاق کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے ساتھ جو ہوا وہ, میں آپ کو کہتا ہوں خدا را ان کارکنوں کے جذبات کے ساتھ مت کھیلیں. اور اب اس کے بعد یہ تنقید جو ہے یہ بالکل ڈائریکٹلی جو وہ ہٹ کر رہی ہے جو اس وقت موجودہ لیڈرشپ ہے, اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, سپورٹرز ہیں, ان کا تمام تر غصہ جو ہے وہ ان کی طرف ڈائریکٹڈ ہے. اس کی ایک مثال جو ہے وہ سنیے, یہ نوجوان ہیں وہ کس طریقے سے تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو. میں اپنے ساتھ یہ چوڑیاں لے کے آیا ہوں. صنم جاوید ایک عورت نہیں بلکہ وہ بیرسٹر گوہر عمر ایوب جیسے ہزاروں مردوں کے برابر ایک طاقتور مرد ہے, اور میں یہ چوڑیاں صنم جاوید صاحبہ کے بجائے میں اپنی لیڈرشپ کو پہنانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے اس بزدلانہ فیصلے پر 1000 بار لعنت بھیجتے ہیں, کیونکہ ہم ہر اس شخص کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے جو ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کے نظریے کو پاؤں تلے رون دے.